اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہم پر اپنی حکمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت نازل فرما، جو بھول گئے ہیں وہ یاد دلا دے، جو نہیں جانتے وہ سکھا دے، اور ہمیں بہترین انجام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیری ٹی وی 008۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ماضی کی عظیم خلافت عثمانیہ کے زوال سے شروع ہوتا ہے اور مستقبل کی عظیم بشارت یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد تک پہنچتا ہے۔ یہ سفر صرف تاریخ کا بیان نہیں بلکہ انسانیت کے دلوں کو جو جوڑنے والا سبق ہے۔ یہ کہانی ہے عروج و زوال کی، یہ کہانی ہے ایمان اور فتنے کی، یہ کہانی ہے اس حقیقت کی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے ایک قوم کو زمین کے کونے کونے تک غالب کر دے اور جب چاہے اسی قوم کو اپنی گناہوں اور کوتاہیوں کے باعث زوال میں دھکیل دے۔ سامعین مکرم، خلافت عثمانیہ 6 صدیوں تک اسلامی دنیا کا مرکز رہی۔ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصے پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ خلافت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت تھی، مگر وقت گزرتا گیا، مسلمان دنیاوی عیش و آرام میں کھو گئے، علم و شعور کی جگہ جمود نے لے لی اور دشمنوں نے خلافت کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور وہ مرکزیت جو صدیوں تک امت کو ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھی بکھر گئی۔ سامعین مکرم، یہ زوال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی امت جب اپنے اصل مقصد اور قرآن و سنت سے ہٹ جائے تو وہ دنیا کی طاقتوں کے سامنے کمزور ہو جاتی ہے۔ خلافت کے خاتمے کے بعد امت ایک ایسی بھیڑ بن گئی جس کا چراغاں نہ رہا۔ علماء کی ایک بڑی تعداد دنیاوی دباؤ کے باعث خاموش ہو گئی، جاہلیت اور فرقہ واریت نے جگہ لے لی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق علم قبض کر لیا جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے، پھر جاہلوں کو سردار بنایا جائے گا اور وہ دین میں بغیر علم کے فیصلے کریں گے۔ یہ وہی وقت ہے جب فتنے بڑھنے لگتے ہیں، قومیں اپنی جڑوں کو بھول جاتی ہیں اور باہر سے آنے والی تہذیبوں کی غلام بن جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دجال سے بڑا فتنہ زمین پر کبھی نہیں آئے گا۔ دجال دنیا کو فریب، ٹیکنالوجی اور جھوٹے وعدوں سے غلام بنائے گا۔ میڈیا اس کے فتنوں کو عام کرے گا، لوگ ظاہری چمک دمک کو حقیقت سمجھ بیٹھیں گے، مگر یہ سب امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہوگا۔ سامعین، یہ دور ایمان والوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوگا۔ علماء حق کم ہوں گے، دین پر قائم رہنے والے لوگوں کو تنہائی اختیار کرنی پڑے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجے گا۔ وہ امت کو دوبارہ ایک پرچم تلے جمع کریں گے، وہ دجال کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اللہ کی نصرت سے کامیاب ہوں گے۔ مگر یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، امام مہدی کا ظہور صرف اسی امت کے لیے امید ہے جو فتنے کے دور میں صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر ڈٹی رہے۔ خلافت عثمانیہ کا زوال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ علماء کا علم چھن جانا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ قرآن و سنت سے تعلق ٹوٹ جائے تو قوم اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ دجال کا فتنہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ظاہری چمک دمک پر نہ جائیں بلکہ حق کو پہچانیں، اور امام مہدی علیہ السلام کی بشارت ہمیں یہ امید دیتی ہے کہ ہر اندھیری رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ ناظرین مکرم، یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ خلافت کا عروج بھی عارضی تھا اور اس کا زوال بھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ایمان باقی رہے تو سب کچھ باقی رہتا ہے، اور اگر ایمان چلا جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ اپنے دل کو قرآن و سنت سے جوڑے رکھو تاکہ فتنوں کے دور میں بھی تمہارا چراغ بجھ نہ سکے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مزید سبق آموز اور فکری پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور حق کی اس آواز کا حصہ بنیں۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی سلطنتیں ٹوٹتی رہتی ہیں مگر ایمان وہ سرمایہ ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جب تک قرآن تمہارے دل میں زندہ ہے تم زندہ ہو، اسے تھامے رکھو، کیونکہ یہ وہ رسی ہے جو تم